الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں کے ساتھ نوازا۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت والا دن اتنا زیادہ سخت اور اتنا زیادہ خوفناک اور ہولناک ہوگا کہ اس دن اگر کسی چیز کا سایہ ہوگا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور قیامت والا دن اتنا زیادہ لمبا اور اتنا زیادہ طویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس دن کی لمبائی 50,000 سال قرار دی ہے، اور وہ دن اتنا زیادہ سخت اور اتنا زیادہ ہولناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ یوم یجعل الولدان شیبا، تم اس دن سے
کیسے بچو گے؟ جس دن جو بچے ہوں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، اتنا زیادہ سخت اور اتنا زیادہ وہ ہولناک دن ہوگا، اور اس دن اگر کسی چیز کا سایہ ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور وہ سایہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ آئیے ہم ایک بخاری کی حدیث سے وہ معلوم کرتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ کن لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا خوش قسمت وہ کون انسان ہے؟ الامام العادل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا خوش قسمت وہ عادل اور عدل و انصاف کرنے والا حکمران ہے، جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، اور جو اس کے ماتحت ہیں، اس کے نیچے ہیں، ان کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے، اپنی رعایا کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ جانشین مقرر کر دیا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو حکمران اپنی رعایا کے ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی جماعت کا، کسی ملک کا نگران بنا دے، حکمران بنا دے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اور اس حکمران کو، اس نگران کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا تھا، ظلم کرنے والا تھا، زیادتیاں کرنے والا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا خوش قسمت بندہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان ہے جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہے، وہ جوانی میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پیروی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہف والوں کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے اوپر ان کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے، وزدناہم ہدی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان لوگوں کے ہدایت کے اندر زیادہ کر دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ لوگ کھڑے ہو گئے، ربنا، انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو جوانی کی عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ شبابک قبل حرمک،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اپنی جوانی کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی عطا کی ہے بڑھاپے سے پہلے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں غنی کر دیا ہے، تمہیں مال عطا کیا ہے، تو اس مال کے کھو جانے سے پہلے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر زوال آ جائے، تم سے وہ مال چھن جائے، اس سے پہلے پہلے اس مال کو غنیمت سمجھ لو۔ اس کے بعد وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا کی ہے، اس سے پہلے پہلے کہ تمہیں بیماری پکڑ لے، اس سے پہلے پہلے اپنی اس صحت والی زندگی کو غنیمت سمجھ لو۔ اور اس کے بعد وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فارغ وقت عطا کیا ہے، مصروفیت تمہارے پاس نہیں ہے، تو اپنے اس فارغ وقت کو غنیمت سمجھ لو، اس فارغ وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا جب تک ہر بندہ 5 سوالوں کے متعلق جواب نہیں دے گا، اس کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اپنا ایک قدم اپنی زمین سے اٹھا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کل قیامت والا دن ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم، آدم علیہ السلام کے کسی بیٹے کے اندر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ اپنا ایک قدم اپنی جگہ سے ہلا سکے، حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے متعلق جواب نہیں دے دیتا۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، سب سے پہلے بندے سے اس کی عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا، بتا تجھے 60 سال 65 سال یہ عمر عطا کی گئی تھی، بتا اس عمر کے اندر تو نے کیا کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، پہلے عمر کے متعلق سوال کیا ہے، اب اسی عمر میں سے جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ علیحدگی سے سوال کریں گے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، بتا اس عمر کے اندر تمہارے اوپر جوانی کا مرحلہ بھی آیا تھا، بتا اس جوانی کو تو نے کہاں ضائع کیا، کہاں کھپا دیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور تیسرا اور چوتھا سوال انسان سے اس کے مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، اے انسان بتا تو نے اتنا مال کمایا تھا، بتا وہ مال کہاں سے کمایا تھا اور تو نے اس مال کو کس جگہ خرچ کیا ہے۔ اور اس کے بعد وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اے انسان بتا دنیا میں جو تو نے دین کا علم سیکھا ہے، بتا تو نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تک آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا ان 5 سوالوں کے متعلق جواب نہیں دے دے گا، اس کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکے۔ اور اس کے بعد تیسرا خوش قسمت بندہ وَرَجُلٌ قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا بندہ وہ ہے جسے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اسے فکر ہے کب دوسری اذان ہو میں مسجد میں جاؤں، اسے سکون مسجد میں حاصل ہوتا ہے، جو وہ باہر جاتا ہے اسے بے قراری آ جاتی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، والیوم الآخر، اور قیامت والے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من توضأ وجاء الى المسجد فهو زائر اللہ عز وجل، جو بندہ صبح کے وقت وضو کرتا ہے وجاء الى المسجد، اور بس وضو کیا مسجد کی طرف چل پڑا، فهو زائر اللہ عز وجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام، جو لوگ
اندھیروں میں مساجد کی طرف سفر کرنے والے ہیں، مساجد کی طرف جانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان لوگوں کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مکمل نور عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں دوستی کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے این المتحابون بجلال یوم اظلہم فی ظل یوم لا ظل الا ظل، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں؟ اظلہم فی ظل یوم لا ظل الا ظل، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں، یوم لا ظل الا ظل، اور آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین خصلتیں، تین خوبیاں جس بندے کے اندر جمع ہو گئی، وجد حلاوت الایمان، اس بندے نے ایمان کے ذائقے کو، ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی خصلت اس بندے کے اندر یہ ہے کہ اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہے۔ اور اس کے بعد وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اس نے بھی ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا پھر وہ کفر میں دوبارہ لوٹنا ناپسند کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر یہ تین خوبیاں، یہ تین خصلتیں جمع ہو گئی، وجد حلاوت الایمان، اس بندے نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ اور اس کے بعد وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی ہے جسے ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت برائی کی طرف، زنا کی طرف، بدکاری کی طرف دعوت دیتی ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ فقال انی اخاف اللہ، وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے برائی کو، زنا کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بندے کا کل قیامت والے دن جنت ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو بندہ زنا کے، بدکاری کے بالکل قریب پہنچ جائے، بالکل قریب پہنچ گیا، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، اس نے اس زنا کو، بدکاری کو چھوڑ دیا، وہ بندہ مستجاب الدعوات میں سے ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی مصیبت میں، کسی آفت میں گھیرا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ غار والے تین آدمی پیدل چل رہے تھے، بارش آ گئی، غار میں پناہ لی، کیا ہوا؟ غار کا منہ بند ہو گیا، ایک بڑا سا پتھر غار کے منہ پر آ کر گر گیا۔ وہ کہنے لگے اب وہ عمل اپنے یاد کرو جو تم نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں۔ پہلا کیا کہنے لگا؟ بکریوں کا چرواہا تھا، کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، جب میں بکریاں چرا کر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے ان کا دودھ دھو کر اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا چراغاں دور تھی،
میں گھر دیر سے پہنچا، میں واپس آیا، میں نے کیا دیکھا کہ میرے والدین سوئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نے بکریوں کا دودھ دویا اور میں اپنے والدین کے سر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نے اٹھایا بھی نہیں کہ ان کی نیند نہ خراب ہو۔ میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بلکتے رہے لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا۔ کیوں کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا تھا یہاں تک کہ فجر ہوگی۔ اے اللہ تعالیٰ، تو زیادہ جاننے والا ہے، یہ عمل میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ وہ پتھر غار سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا آدمی کیا کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، تو جاننے والا ہے، میں اپنے چچا زاد بیٹی سے، اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، اور محبت اس قدر تھی کہ وہ زنا کے قریب پہنچ گئی۔ میں نے اسے زنا کی دعوت دی، اس نے کہا مجھے 100 دینار دو۔ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ، میں نے 100 دینار جیسے تیسے جمع کیے، پھر میں اس عورت کے پاس گیا، اپنے چچا کی بیٹی کے پاس گیا، میں نے اسے 100 دینار دیے، اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کیا کہنے لگی، اتق اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے زنا نہیں کیا، میں نے زنا کو چھوڑ دیا، حالانکہ میں زنا کے بالکل قریب تھا۔ اے اللہ تعالیٰ، صرف تیرے ڈر سے میں نے گناہ کو چھوڑ دیا، زنا کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ پتھر تھوڑا سا اور غار سے ہٹ گیا۔ اب تیسرے آدمی کی باری تھی۔ وہ کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ، میں نے ایک دن ایک مزدور اجرت پر رکھا، میں نے اس سے اجرت طے کر لی۔ جب اس نے کام ختم کیا تو کہنے لگا میری اجرت، میری مزدوری زیادہ بنتی تھی۔ اے اللہ تعالیٰ، وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو، جو چاول تھے کھیتوں میں بویا، اس کی مزدوری سے اتنا زیادہ نفع ہوا، کچھ گائے بکریاں اور نوکر جمع ہو گئے۔ وہ کچھ دیر کے بعد آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جا اور میری مزدوری مجھے دے دے۔ وہ بندہ کیا کہنے لگا، یہ بکریاں، یہ چرواہے، یہ گائیں، یہ تیریاں ہیں۔ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ وہ کہنے لگا حقیقت میں یہ تیرے ہیں، تو لے جا۔ وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس مزدور کی مزدوری کے اندر خیانت نہیں کی، اس مزدور کو اس کی مزدوری واپس کر دی۔ اے اللہ تعالیٰ، میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پتھر غار سے ہٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آدمیوں کو نجات دے دی۔ اس میں دوسرا آدمی کون ہے، جو زنا کے، بدکاری کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس نے زنا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور اس کے بعد وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کو دائیں ہاتھ کو نہیں پتہ کہ اس کے بائیں ہاتھ نے کیا چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر تم صدقات کو ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کر خرچ کرو، ان تبدوا الصدقات فنعما هي، یہ بہت اچھا ہے، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر تم پوشیدہ طور پر لوگوں کو دکھائے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو اور دو بھی ان لوگوں کو جو صدقات کے مستحق ہیں، فهو خیر لکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جو بندہ پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو تطفئ غضب الرب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کل قیامت والے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کل امرئ
فی ظل صداقتی حتی یقضی بین الناس، جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جاتا، ہر بندہ جو اس نے صدقہ کیا ہے اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اس کے بعد آخری بندہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی ہے جو تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن آدمی وہ ہے جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے پاس آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، وہ اپنے ایمان کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہی لوگ حقیقی طور پر پکے اور سچے مومن ہیں، لہم مغفرہ و اجر قریب، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مغفرت اور بہت زیادہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عینان لا تمسہم النار، کل قیامت والے دن دو قسم کے بندے ایسے ہوں گے، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہوں گی لا تمسہم النار، جو کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گے۔ کون سے ہیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، سب سے پہلا وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس بندے کے دل کے اندر آ گیا، اور اتنا زیادہ آ گیا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ سے صرف ایک آنسو کا ایک قطرہ پانی کا گر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اور دوسرا وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوسرا وہ آدمی ہے جس نے ایک رات یا کچھ دیر کا پہرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سورج کو مخلوق کے اتنا زیادہ قریب کر دیں گے حتیٰ تکون منہم کمقدار میل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایک میل کی مسافت کے اوپر اللہ تعالیٰ سورج کو لوگوں کے قریب کر دیں گے، اور لوگ اپنے پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگوں کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کی کوکھ تک ہوگا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، اور کچھ کا گھٹنوں تک، اپنے اعمال کی بقدر جتنے زیادہ کسی نے گناہ کیے ہیں، برے اعمال کیے ہیں، وہ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اپنے پسینے کے اندر ہوں گے، اتنا زیادہ کل قیامت والا دن سخت ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کل قیامت والے دن کی تیاری کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور نیکی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔